آج ویو 360 میں چین افغانستان میں اپنے لیے خطرہ دیکھتا ہے یا مواقع؟ صدیوں پرانے مغلیہ دور کے سکے امریکہ کیسے پہنچے؟ ہنری ایوری نے مغل بحری جہاز گنج ای سوائی کو لوٹا، اور امریکہ کے لیے متعدد طلائی تمغے جیتنے والی تیراک کہتی ہیں کہ کھلاڑیوں کے جسم کے ساتھ ان کے ذہن کی تربیت بھی ضروری ہے۔ But we don't take a holistic approach to wellness, which is that we need to train our mind. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ کے علاوہ خطے کی اہم طاقتیں بھی افغانستان میں کسی خانہ جنگی سے بچنے کے لیے مسئلے کے سیاسی حل پر زور دے رہی ہیں، لیکن ایسے کسی سیاسی حل پر پہنچنے کے لیے سب سے اہم افغان امن مذاکرات ہیں۔ ایک طرف جہاں خطے کے مختلف ممالک کی جانب سے طالبان کے ساتھ سفارتی سطح پر رابطے کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف اب تک طالبان اور مختلف افغان دھڑوں کے درمیان کسی سیاسی مفاہمت کی کوششیں سودمند ثابت نہیں ہو رہیں۔ ان کوششوں میں 18 جولائی کو دوحہ میں طالبان کی قطر شورا کی طرف سے کرائے گئے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان ہونے والے مذاکرات بھی شامل ہیں، جو بے نتیجہ ثابت ہوئے۔ پاکستان نے بھی انہی دنوں میں اسلام آباد میں افغان حکومتی عہدیداروں کے لیے ایک کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا، جسے بعد میں مؤخر کر دیا گیا۔ بین الافغان مذاکرات کی ان کوششوں میں روس 11 اگست کو قطر میں ٹرائیکا +1 میٹنگ کا اہتمام کر رہا ہے، جس میں پاکستان، چین اور امریکہ کی شرکت متوقع ہے، لیکن اس میں بھارت کو دعوت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے روس اس سال کے آغاز سن 2020 اور 19 میں طالبان اور دوسرے افغان دھڑوں کے درمیان ملاقاتوں کا اہتمام کرا چکا ہے۔ افغانستان میں بگڑتے حالات کے پیش نظر چین بھی اپنی سفارتی کوششوں میں تیزی لایا ہے۔ 28 جولائی کو چینی وزیر خارجہ نے طالبان رہنماؤں سے چین میں بات چیت بھی کی۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ افغانستان میں بین الاقوامی مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کے مطابق امریکہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں امن، سفارتکاری اور افغان عوام کے درمیان باہمی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ نیڈ پرائس سے جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں طالبان اور چین کے درمیان رابطوں کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا، ایسا افغانستان کسی کے مفاد میں نہیں ہے جس میں نہ سیکیورٹی ہو، نہ ہی استحکام ہو اور نہ ہی خوشحالی، جو تشدد سے تباہ ہو رہا ہو۔ ایسا افغانستان وہاں کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے، یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے، یہ بیجنگ کی حکومت کے مفاد میں نہیں ہے، اور اس حقیقت کو چین بھی تسلیم کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے ایسے بیانات جاری کیے ہیں جو ہمارے بیانیے سے مطابقت رکھتے ہیں، اور اگر آپ جائزہ لیں تو 3 اہم فریقوں نے، جن میں روس، چین اور پاکستان شامل ہیں، ان کی جانب سے اس سال کے اوائل میں ایک بیان جاری کیا گیا تھا کہ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ افغانستان میں کوئی فوجی حل نہیں ہے، اور افغانستان میں پائیدار امن اور استحکام کا واحد راستہ افغان قیادت میں اور افغانوں کی طرف سے کیے گئے مذاکرات پر مبنی کوئی سیاسی حل ہی ہے۔ اس پر بیجنگ کے دستخط ہیں، اور یہ بالکل وہی بیانیہ ہے جس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ ہم اس بارے میں متحد ہیں۔ کیا افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد خطے میں چین کا اثر و رسوخ بڑھے گا، اور کیا چین مستقبل میں اپنے لیے افغانستان میں مواقع دیکھتا ہے یا خطرات؟ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے عمران جدون نے ٹیموتھی ہیت سے بات کی۔ ٹیموتھی رینڈ کارپوریشن میں سینئر انٹرنیشنل ڈیفنس ریسرچر ہیں۔ جی ہاں، چین افغانستان کے قریب ترین واقع ایک بڑی طاقت ہے، اور چین اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے جیسے کہ خطے کے دوسرے ممالک، جیسے روس، جو خطے میں ایک اور بڑی طاقت ہے۔ بس چین کے پاس روس اور خطے کی ایک اور طاقت بھارت کے مقابلے میں حالات پر اثر انداز ہونے کے لیے زیادہ وسائل اور صلاحیت موجود ہیں۔ چین کے طالبان کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اس کے پاس صورتحال پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے، جو بھارت کے لیے مشکل ہے، اور ظاہر ہے کہ انخلاء سے امریکی اثر و رسوخ بھی کم ہو جائے گا۔ کیا چین افغانستان میں اپنے لیے مستقبل میں موقع دیکھتا ہے یا خطرہ؟ میرے خیال میں چینی افغانستان کو ایک موقع کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن محدود طور پر۔ وہ کوئی دولت مند ملک نہیں ہے، محدود وسائل ہیں اور ان تک پہنچنا مشکل ہے۔ بنیادی ڈھانچے کی کمی اور سیکیورٹی کے مسلسل مسائل کے پیش نظر یقیناً ایک ممکنہ خطرہ موجود ہے، جو کہ ویگر آبادی کے لیے بنیاد پرستوں یا مسلمان ہمدردوں کی صورت میں ہے، جو چین میں دہشت گردی یا دوسری شورش پسندانہ سرگرمیوں کو فروغ دے سکتے ہیں۔ تو ایک خطرہ ہے، اور میرے خیال میں چینی کچھ محدود مواقع دیکھتے ہیں۔
میرے خیال میں افغانستان کی اصل اہمیت اس کا جغرافیائی محل وقوع ہے جو کہ اوور لینڈ بیلٹ روڈ پر کام کرنا چاہ رہا ہے۔ تو چین افغانستان میں کردار ادا کرنے کے لیے کتنا تیار ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے علاوہ کہ افغانستان کی سرزمین چین کے خلاف دہشت گردی کے خطرے کے لیے استعمال نہ ہو؟ So I think China's approach to Afghanistan will be quite different from تو میں the United سمجھتا ہوں کہ چین کا افغانستان کے بارے میں لایا عمل امریکہ سے بالکل مختلف ہوگا۔ چینی واضح کر چکے ہیں کہ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی مانند اپنی دکان لگا لیں اور ترقی اور انفراسٹرکچر میں اور حکومت کی تعمیر اور اس کے استحکام میں مدد دیں۔ اس کی بجائے چین جو بظاہر کرنا چاہتا ہے وہ افغانستان میں جو کوئی بھی انچارج ہو اس سے تعاون کرنا ہے، اور یہ شاید طالبان ہی ہوں گے۔ چینی طالبان حکام کے ساتھ مل کر ملک میں چینی منصوبوں کی سلامتی کو یقینی بنانے پر کام کریں گے اور ایسے معاہدے کریں گے جن سے افغانستان اقتصادی طور پر چینی تعاون سے فائدہ اٹھائے گا۔ بدلے میں انہیں افغانوں سے ایسے عسکریت پسندوں کو دبانے میں تعاون درکار ہوگا جو کہ چین میں ویغور آبادی کی کسی ممکنہ علیحدگی کو ہوا دے سکتے ہوں۔ تو بھارت اور خطے کے دیگر علاقائی طاقتیں افغانستان میں چین کے اثر و رسوخ پر کیسا رد عمل ظاہر کریں گے؟ So India is بھارت کو افغانستان میں بڑھتے ہوئے چینی اثر و رسوخ کے بارے میں خدشہ ہے، خاص طور پر بھارت کے ایک دیرینہ مخالف کے ساتھ چین کے پہلے سے بہت مضبوط تعلقات ہیں۔ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ افغانستان اور پاکستان میں چینی اثر و رسوخ بڑھنے کے ساتھ بھارت کے پاس چینی طاقت سے خوفزدہ ہونے کی بہت مضبوط وجوہات ہیں۔ دنیا میں چین کے اثر و رسوخ میں حالیہ چند دہائیوں میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ چین نے اپنے سفارتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے N95 ماسک اور کووڈ-19 ویکسینز دینے سے بہت پہلے یہی کام پینڈاز سے لیا تھا۔ چین نے اپنے سفارتی تعلقات بہتر کرنے کے لیے N95 ماسک اور کووڈ-19 ویکسینز دینے سے بہت پہلے یہی کام پینڈاز سے لیا تھا۔ چین 1000 سال سے زائد عرصے سے ان نرم و ملائم کھال والے ریچھوں کو دوسرے ملکوں کے ساتھ خیر سگالی پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ تانگ سلطنت کے دور میں چینی مہارانی وو جیاتان نے جاپان کو 2 پینڈاز تحفے میں دیے تھے۔ جدید دور میں 1941 میں امریکہ کی دوسری جنگ عظیم میں شامل ہونے سے قبل ہی بیجنگ نے 2 پینڈاز نیو یارک کے برانکس چڑیا گھر کو شکریہ کے طور پر بھیجے۔ سرد جنگ کے دوران یہ روایت اور آگے بڑھی۔ ماؤ زے تونگ نے 1950 کی دہائی میں چین کے کمیونسٹ اتحادیوں روس اور شمالی کوریا کو یہ نایاب تحفہ بھیجا تھا۔ سن 1972 میں امریکی صدر رچرڈ نکسن کے چین کے تاریخی دورے کے بعد بیجنگ نے امریکہ کو 2 بڑے پینڈاز دیے تھے۔ پہلے ہی دن جب واشنگٹن ڈی سی کے قومی چڑیا گھر میں ان کی نمائش ہوئی تو 20,000 سے زائد افراد نے ان پینڈاز کو دیکھا اور پہلے سال کے دوران 11 لاکھ سیاح انہیں دیکھنے آئے۔ پینڈا سے اس والہانہ محبت سے ورلڈ وائلڈ لائف فاؤنڈیشن کو تحریک ملی کہ وہ اس ریچھ کو اپنے لوگو کے طور پر اپنائیں۔ 1984 میں چین نے اپنی پینڈا پالیسی میں تبدیلی کی جب ماحول کے لیے کام کرنے والے اداروں نے ان ریچھوں کو معدوم ہونے کے خطرے سے 2-4 نسلوں میں شامل کیا۔ بیجنگ نے یہ ریچھ تحفے میں دینے کے بجائے ادھار پر دینا شروع کر دیے اور یہ واضح کر دیا کہ بیرون ملک پیدا ہونے والا کوئی بھی پینڈا چین کی ملکیت ہوگا۔ اس وقت دنیا بھر کے چڑیا گھر عام طور پر قرض کی 10 سال کی مدت کے لیے $1 کروڑ تک کا معاوضہ دیتے ہیں۔ یہ جانور ہر سال چڑیا گھروں کے لیے لاکھوں ڈالرز کی آمدنی لاتے ہیں۔ 2001 میں جب واشنگٹن کے قومی چڑیا گھر میں نئے پینڈاز منگوائے گئے تو چڑیا گھر میں جہاں داخلے کا کوئی ٹکٹ نہیں ہے، شاپنگ اور کھانے پینے کی اشیاء کی فروخت تقریباً دگنی ہو گئی۔ تاہم ان جانوروں کی دیکھ بھال کوئی سستی نہیں۔ نیشنل جیوگرافک کی ایک رپورٹ کے مطابق چین کے قرضے کی رقم کے علاوہ بھی چڑیا گھر پینڈاز کی دیکھ بھال کے لیے تقریباً $5 لاکھ سالانہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ پینڈاز ایک خاص قسم کا بانس کھاتے ہیں، مخصوص تیار کردہ جگہوں میں رہتے ہیں اور بچے پیدا کرنے کے لیے پینڈاز کو اکثر انوویٹو فرٹیلائزیشن ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چینی عہدیداروں نے اعتراف کیا ہے کہ پینڈاز کی اس مقبولیت کا اس کی سفارتی کوششوں میں ایک بڑا حصہ ہے۔ امریکہ میں چین کے سفیر نے 2013 میں کہا تھا کہ واشنگٹن میں دراصل 2 چینی سفیر ہیں، ایک میں اور دوسرا نیشنل زو میں پینڈا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے 2013 میں ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا تھا کہ چین نے یا تو ان ایشیائی ممالک کو پینڈاز دیے ہیں جن کے ساتھ اس نے حال ہی میں تجارتی معاہدوں پر دستخط کیے تھے، یا ان ملکوں کو جنہوں نے اسے قدرتی وسائل اور ٹیکنالوجی فراہم کی تھی۔ اس تحقیق میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چین اپنی ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے اپنے پینڈاز کو واپس بلا لیتا ہے۔
सन 2010 में अमरीकी सदर बराक ओबामा ने चीन की ख्वाहिशात के खिलाफ जब दलाई लामा से मुलाकात की तो अमरीकी दारुल हुकूमत में पैदा होने वाले 2 पैंडाज के बच्चों को चीन ने चंद ही दिन बाद एक परवाज के जरिए वापस मंगवा लिया। ये नायाब पैंडाज दुनिया भर में सिर्फ जनूब वस्ती चीन के पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक चीन के जंगलात में 1800 पैंडाज रहते हैं, जबकि इस नस्ल के 600 खूबसूरत रीछ दुनिया भर के चिड़ियाघरों में अफजाइश नस्ल के मराकज में हैं। ये जानवर अब मादूम होने के खतरे से तो 2-4 नहीं हैं, लेकिन अब भी गैर महफूज जानवरों की फहरिस्त में शामिल हैं। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। हाल ही में अमरीकी रियासत रोड आइलैंड में मेटल डिटेक्टर्स के जरिए ज़मीन के अंदर छुपी कीमती अशिया ढूंढने वाले एक माहिर ने कुछ ऐसे सिक्के तलाश किए जो 17वीं सदी में अमेरिका और अरब दुनिया के दरमियान ताल्लुक का पता देते हैं। इस बारे में हमें बता रहे हैं हमारे साथी अंशुमन आप्टे अपनी इस रिपोर्ट में। मेटल डिटेक्टर के जरिए जमीन के नीचे दबे तारीखी खजाने को खोजने का शौक रखने वाले जिम बेली सन 2014 में रियासत रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट इलाके के एक खेत में धातें तलाश कर रहे थे जब उन्हें एक कदीम सिक्का मिला। खास बात यह थी कि सिक्के पर खताती अरबी जुबान में थी। It's a 1693 silver kamasi from Yemen. आखिर यमन में तैयार यह अरबी सिक्का अमेरिका कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए जिम ने उस वक्त के सरकारी कागजात और दूसरे तारीखी दस्तावेज की छानबीन की। उन्हें यह भी पता चला कि ऐसे और 15 सिक्के रोड आइलैंड, कनेटिकट और मैसाचुसेट्स रियासतों में भी पाए गए हैं। रिसर्च के बाद जिम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये सिक्के 17वीं सदी में मुगल बादशाह औरंगजेब के खजाने का हिस्सा थे, जिन्हें लूटकर हेनरी एवरी नाम का अंग्रेजी समंदरी कज़ाक और उसके साथी रोड आइलैंड ले आए। हेनरी एवरी ने मुगल बहरी जहाज गंज-ई सवाई को लूटा, जो 1695 में हज के बाद मुसाफिरों को लेकर लौट रहा था। ये मुगलों के लिए एक कारोबारी सफर भी था, जिनकी बरामदात में सबसे बड़ी कपास या रुई थी, तो इन्होंने बहरा अहमर की बंदरगाहों पर ये कपास बेची, जहाँ सबसे बड़ी थी यमनी बंदरगाह। कपास के एवज चांदी और सोने के सिक्के मिले, इसीलिए यहाँ मिलने वाले 16 में से 14 सिक्के यमनी हैं। जिम के मुताबिक एवरी की इस लूटमार से शाह औरंगजेब नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी। अंग्रेजों ने हेनरी एवरी की गिरफ्तारी का फरमान निकाला और एवरी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने साथियों के साथ रूपोश हो गए। अब तक के तारीखी दस्तावेज से यह पता चलता था कि एवरी समंदरी रास्ते से बहामास गए और वहां से आयरलैंड जा पहुंचे, लेकिन जिम बेली कहते हैं कि रोड आइलैंड से मिलने वाले मुगलिया सिक्कों के बारे में उनकी रिसर्च से यह साबित होता है कि एवरी और उनके साथी आयरलैंड जाने से पहले गुलामों के सौदागर का रूप धार कर अमेरिका आए। हमें अब मालूम है कि सी फ्लावर नाम का बहरी जहाज जिससे हेनरी एवरी आइलैंड गए, वो यहाँ अमेरिकी इलाके न्यूपोर्ट में मई के महीने में रुका था। मुझे ऐसे तारीखी दस्तावेज मिले हैं जो दिखाते हैं कि इसी नाम का जहाज अफ्रीकी गुलामों को लेकर यहाँ आया था, तो हम ये जानते हैं कि वो मई में यहाँ आए और यहाँ से ही जून के आखिर में आयरलैंड पहुँचे। रियासत कनेटिकट के आर्कियोलॉजिस्ट सारा स्पोर्टमन के मुताबिक ऐसे और कई सिक्के अमेरिका के मशरिकी साहिल पर तलाश किए जा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस बारे में असल दस्तावेज़ात का मज़ीद मुतालिया करने की ज़रूरत है जो एवरी और उनके अमले को न्यू इंग्लैंड के इन इलाकों से जोड़ते हैं। जिम बेली ने इस पर कुछ काम किया है। मुझे यकीन है कि ऐसी और मालूमात भी मिल सकती है जिससे ये तारीखी कहानी और मजबूत होगी। वो कहती हैं कि जिम की दरियाफ्त अमरीकी तारीख के उस दौर पर रोशनी डालती है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारी तारीख का एक स्या और पुरतशद्दुद दौर था।
ایسے ملک کی تاریخ کا جو آگے چل کر امریکہ بنا، اور ہمیں اس سے سمجھوتا کرنا ہوگا، کیونکہ ان جہازوں پر حملوں میں لوگوں کو ہلاک کیا گیا، اذیت دی گئی، ریپ کیا گیا، افریقی افراد کو غلام بنا کر بیچا گیا۔ یہ ہمارے ماضی کا ایک انتہائی وحشیانہ حصہ ہے۔ جم بیلی ان مغلیہ سکوں کی تلاش کے بارے میں اب ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ روڈ آئلینڈ میں ملے عربی سکوں کا مغلیہ سلطنت کے ساتھ ناطا ثابت کرنے کے لیے جم بیلی دوسرے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ان کی تھیوری جب امریکی ہسٹری بکس کا حصہ بنے گی تو امریکیوں کو اپنی ہی ہسٹری جاننے کا ایک نیا نظریہ دے گی۔ انشمان آپٹے، VOA نیوز، مڈل ٹاؤن، روڈ آئلینڈ۔ شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے۔ امریکہ میں بعض جگہوں پر کرونا وائرس کی وبا کے دوران لگائی گئی پابندیوں میں نرمی دیکھنے میں آئی، جنہیں اگرچہ اب نئے ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کے بعد پھر سے لاگو کیا جا رہا ہے، تاہم پابندیوں میں نرمی کے باوجود بھی لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں آئے بغیر ہوم ڈیلیوری کے طریقہ کار کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ایک ایسی ہی کمپنی ڈیلیوری باٹ کے ذریعے یہ کام کر رہی ہے۔ یہ روبوٹس کیسے کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آپ ریاست ٹیکسس کے شہر آسٹن میں پیزا منگوائیے اور ممکن ہے اسے آپ تک پہنچانے کے لیے 3 ٹائروں والے 10 روبوٹس میں سے ایک آ پہنچے۔ ان روبوٹس کے پیچھے موجود کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہے کہ مستقبل میں پیزا کے علاوہ بھی کچھ ڈیلیور کرے۔ ہم ایک ایسے مستقبل کا تصور کر رہے ہیں جہاں عملاً فراہمی کا یہی معیار بن جائے گا۔ کئی کمپنیاں ڈیلیوری کے سفر کی آخری منزل میں حائل دشواریوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ آخری مرحلہ کسی بھی ڈیلیوری کو گھروں یا دفاتر تک پہنچانا ہے۔ لیوک شنائڈر کا خیال ہے کہ انہوں نے موزوں سائز کے ڈیلیوری روبوٹس کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال لیا ہے۔ یہ روبوٹس زیادہ تر سائیکل چلانے والوں کے لیے مخصوص لینز میں چلتے ہیں اور سستے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ گاڑیوں کے مقابلے میں زیادہ ماحول دوست ہیں۔ ہم ایک طرح سے گولڈی لاکس زون میں کام کرتے ہیں، جہاں ہمیں فٹ پاتھ کے مقابلے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے، تاہم مکمل طور سے خودکار گاڑیوں کی نسبت یہاں ان خودکار روبوٹس کو کم مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تاہم ایک ماہر کا کہنا ہے کہ ڈیلیوری روبوٹس کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے گھر سڑک جیسے ایک طرح کے نہیں بلکہ قسم قسم کے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ کہیں زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ صارفین کو اپنا آرڈر وصول کرنے کے لیے باہر آ کر روبوٹس میں مخصوص کوڈ درج کرنا پڑتا ہے، تاہم فی الحال ان روبوٹس کو کچھ مدد حاصل ہے۔ ایک شخص یہ یقینی بنانے کے لیے کہ سب ٹھیک چل رہا ہے، الیکٹرک سکوٹر پر اس وقت تک ان روبوٹس کے ساتھ رہے گا جب تک یہ مصنوعی ذہانت رکھنے والے روبوٹس راستے سمجھ نہیں لیتے۔ ان روبوٹس کو دفتر سے مانیٹر کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ ریو 1 گروسری کے 7 تھیلوں کے ساتھ 24 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ یہ ٹریفک سگنلز اور سائنس بھی پہچان سکتا ہے۔ لیوک شنائڈر کے خیال میں جلد ہی یہ روبوٹس ہر طرف دکھائی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آخری مرحلے کے حل کا وقت آ گیا ہے اور ملک کے لیے آگے بڑھنے کا یہی سمجھداری پر مبنی طریقہ ہے۔ کمپنی کو امید ہے کہ وہ اپنی ڈیلیوریز میں گروسریز، ادویات اور دیگر مصنوعات کو بھی شامل کر سکے گی۔ ڈینا مشیل کے ساتھ سادیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ۔ کیٹ زیگلر امریکہ کی اولمپئن سوئمر ہیں۔ وہ 4 بار ورلڈ چیمپئن رہ چکی ہیں اور انہوں نے اپنے سوئمنگ کیریئر میں نئے ریکارڈز قائم کیے۔ اب کیٹ ناکسویل، ٹینیسی میں رہتی ہیں اور رائز مینٹور پروگرام کے تحت دنیا بھر میں ایتھلیٹس کو ذہنی صحت سے متعلق ٹریننگ دیتی ہیں۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے کیٹ سے بات کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ ان کے خیال میں کھلاڑیوں کی ذہنی تندرستی کے بارے میں بات کرنا کیوں اہم ہے اور ذہنی صحت کے حوالے سے خود ان کے سرگرم ہونے کی وجہ کیا ہے۔ چونکہ دنیا بھر میں اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ پروفیشنل ایتھلیٹس کی دنیا سے باہر بھی دیکھیں، پہلے تو یہ کہ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن اگر اسپورٹس کی دنیا میں بھی دیکھیں تو اکثر ہم اپنے کھیل سے متعلق صلاحیت کو ترجیح دیتے ہیں کہ زیادہ مضبوط اور چست ہوں، اپنی قوت برداشت بڑھائیں، لیکن ہم تندرستی کے بارے میں ایک جامع نقطہ نظر نہیں اپناتے کہ ہمیں اپنے ذہن کی تربیت کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے کریئر کے آغاز میں نے جسمانی تربیت کے ذریعے کم عمری میں اپنے کھیل پر توجہ مرکوز کی۔ میں بہترین کھلاڑی بنی، اولمپکس میں حصہ لیا اور عالمی ریکارڈ توڑے۔
لیکن میں ایک ایسی شخصیت نہیں تھی جو کہ پھل پھول رہی ہو، کیونکہ میں اپنے ذہن کی تربیت نہیں کر رہی تھی۔ نتیجتاً اور جو چیز مجھے واقعی متاثر کرتی ہے وہ میرا ذاتی سفر ہے، جس میں مجھے ڈپریشن کا، اعتماد کی کمی، بے چینی اور دیگر ذہنی صحت کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہ سپورٹ نہیں ملی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ پچھلے 5 سال سے میں دنیا بھر کے کھلاڑیوں کے ساتھ ذہنی تربیت پر کام کر رہی ہوں، اور جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ اکثر اوقات وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ انہیں صرف ان کی کارکردگی کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، ایک فرد کی طرح نہیں۔ بہت زیادہ توقعات اور بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ تو عام طور پر ایک کھلاڑی کی پرفارمنس میں ذہنی صحت کتنی اہم ہے، خصوصاً ایک اولمپئن اور ایک اعلیٰ پائی کے ایتھلیٹ کے لیے؟ اور پھر ان کھلاڑیوں کے لیے کیا سپورٹ میکانزمز دستیاب ہیں، اور کیا یہ کافی ہیں؟ Mental health is so important for elite performers because we're talking about at the Olympic اعلیٰ Games, ترین کارکردگی hundreds of دکھانے والے seconds کھلاڑیوں کی separate. ذہنی صحت بہت اہم ہے، کیونکہ اولمپک گیمز میں پہلی اور دوسری پوزیشنز کے بیچ کئی بار 1 سیکنڈ کے 100 حصے کا فرق ہوتا ہے۔ سوئمنگ کی کئی ریسوں میں یہ معمولی فرق پہلی اور 8ویں پوزیشنز تک میں ہوتا ہے۔ ڈائیونگ اور جمناسٹکس میں کچھ پوائنٹس کا فرق ہوتا ہے۔ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے جسمانی اور ذہنی دونوں طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایلیٹ کھلاڑیوں کے لیے ذہنی صحت کی ضرورت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے۔ ہم پہلے ہی ایک انتہائی دباؤ والی دنیا میں رہتے ہیں، اس پر عالمی وبا کا دباؤ بھی ہے، اور ہم کھلاڑیوں کو دیکھیں تو ہم ان پر پہلے سے موجود کئی طرح کے دباؤ میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کے جسم میں تو جسمانی مشقت کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت بھی کم ہوتی ہے، اور یہ تناؤ ہمیں ممکنہ طور پر مزید بیمار کر سکتا ہے۔ تو ذہنی صحت کے نقطہ نظر سے پیشہ ور کھلاڑیوں کو ضروری ذرائع فراہم کرنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس مدد ہے، لیکن میرے خیال میں مشکل یہ ہے کہ اسے برا سمجھا جاتا ہے، تو بہت سے کھلاڑی مدد نہیں مانگتے یا انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ کلچرلی کھیلوں میں ہم اب بھی یہ ذہنیت دیکھتے ہیں کہ محنت کرو، آگے بڑھو، سخت بنو، ورنہ ساتھی کھلاڑی کہتے ہیں کہ تم اس طرح کیوں کر رہے ہو، تو ان کو ایک طرح سے شرمندہ کیا جاتا ہے، تو ہمیں اسے بدلنا ہوگا۔ This Olympic, at least for Americans, mental health issue has been in the forefront. اس اولمپک میں کم از کم امریکیوں کے لیے ذہنی صحت کا مسئلہ سیمون بائلز کی وجہ سے سامنے آیا۔ انہیں کچھ مقابلوں میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ ان لوگوں سے کیا کہیں گی ان دباؤ کے بارے میں جو ایک کھلاڑی جو اولمپک پروگرام میں شامل ہوتا ہے اور پھر اولمپک کے میدان میں پرفارم کر رہا ہے، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ لوگوں کو کیا سمجھنے کی ضرورت ہے؟ And just for a minute, think about, where in my life have I tried to صرف 1 منٹ کے لیے آپ ایک ایسی زندگی کا تصور کیجئے جس میں آپ نے اپنے دل و جان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس میں سالوں لگائے، اپنے ملک کے جھنڈے کو اپنے سینے پر یا اپنی ٹوپی یا اپنی جرسی پر پہن کر، اور پھر سوچیں سوشل میڈیا کہہ رہا ہو کہ آپ ہی سب کچھ ہیں یہ سونے کا تمغہ جیتنے کے لیے اور بہت کچھ، اور پھر وہاں پہنچ کر آپ اس سوال کا سامنا کریں جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آیا ہے کہ کیا میں یہ کر سکتی ہوں، اور اگر میں ناکام ہو گئی تو یہ شک آپ کے اندر گھس جاتا ہے، آپ کے اندر کی آواز اور باہر کی دنیا کے الفاظ۔ تو اب اگر آپ خود کو اس جگہ پر رکھ کر سوچیں تو آپ کو حقیقت کی ہلکی سی جھلک نظر آئے گی۔ Okay. And then you get a sliver, just a sneak peek of what it's really like. تو اولمپکس ختم ہو چکے، امریکہ اس دفعہ بھی سب سے زیادہ میڈلز کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے۔ اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 سے سیف، اور پروگرام پر اپنے فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔